للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأذن في الحج بالناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وقال الله تبارك وتعالى قال الله بالناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال علیہ السلام۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ موسم، یہ دن چونکہ حج کے ہیں تو اس لیے حج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اور یہ ہمیں معلومات ہونی بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب حج کے لیے کوئی بندہ تیار ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے تو اس کے فضائل کیا ہیں اور حج کے مقاصد کیا ہیں، وہ کیوں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حج نصیب کیا ہے بہت ہی خوش نصیب ہیں، اللہ مبارک کرے، قبول کرے، اور جو نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ سب سے جو پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ نے ایک حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اچھا، اس وقت جو صورت تھی کہ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَذِّن بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، یعنی اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگ آئیں گے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور ہر پیادہ پیدل اور اونٹنی پر سوار وہ یہاں آئے گا، مشکل راستوں سے، دور دراز کے راستوں سے، دور دراز کے جگہوں سے، دور دراز کے راستوں سے وہ آپ کے پاس آئیں گے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ یہاں اپنے منافع فائدے حاصل کر لیں۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ میں یعنی کہاں اعلان کروں؟ اس جگہ میں تو ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، تو میں کیسے اعلان کروں؟ میرا اعلان کون سنے گا؟ اللہ نے کہا اعلان کرنا تمہارا کام ہے، تم اعلان کر دو، پہنچانا ہمارا کام۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام جب اعلان کیا تو آپ اور ہم دیکھیں اس زمانے سے لے کر آج تک جب امت محمدیہ پہ، لوگوں پہ جن کے پاس اسباب ہیں، وسائل ہیں، وہ میں آگے شرائط بتاتا ہوں، جو جا سکتے ہیں، جن کے اوپر حج فرض ہے، تو اس گھوڑوں اور اونٹوں اور پیدل کے زمانے سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ سے ہر ملک سے لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ نے وعدہ پورا کر دکھایا، اور آج اللہ نے یہ بھی بتا دیا وائرلیس ہے اور ویڈیو کال ہے، آڈیو کال ہے، پوری دنیا میں آپ مل سکتے ہیں۔ ایک بندہ میلوں میل امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، فرانس میں بیٹھا ہوا ہے، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، رشیا میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں سے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس دور کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ آپ تو مجھے اعلان کا حکم دے رہے ہیں لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے، لوگ ہوں تو بندہ اعلان کرے نا۔ تو اللہ نے کہا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ نے کیسے پہنچایا؟ پھر اتنا شوق دلا دیا اور اس کا حکم دے دیا۔ اللہ کو اپنے محبوب کی، اپنے خلیل کی ادا اتنی پسند آئی، ان کا اخلاص، ان کا عشق، ان کی محبت،
کہ ہر مسلمان کے دل میں، یہاں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے، جب یہ قافلے رواں دواں ہوتے ہیں حج کے تو ہر ایک کا دل ہوتا ہے اللہ مجھے بھی لے جائے، اللہ مجھے بھی لے جائے، بار بار لے جائے۔ اور یہ جو بار بار والی بات ہے نا، یہ مجھے بات آ گئی پھر بات نہ نکل جائے، بار بار والی بات غلط نہیں ہے، کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پے در پے حج اور عمرے کرتا ہے تو فقر اور گناہ سے وہ ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے لوہا، سونا اور چاندی بھٹی میں اس کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یار یہ بار بار ہر سال حج پہ جا رہا ہے، یہ کسی کی شادی میں دے دیتا، یہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیتا، یہ کوئی مسجد بنوا دیتا، تو ان بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو اسلامی شعار ہے، جو اسلامی تعلیمات ہے نا، جو یہ چیزیں، ان کو آپس میں کیوں آپ ان کا تقابل کرتے ہیں؟ ان کا تقابل کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو اپنے شادیوں پہ لاکھوں کروڑوں اڑا دیتے ہیں، سمجھ گئے، وہ جب حج پہ جا رہا ہو تو اس سے آپ کہو نا۔ یہ تو نہیں کہا جاتا کہ یار یہ جو شادیوں پہ لاکھوں کروڑوں اڑایا جا رہا ہے، کاش یہ کسی بیوہ کے گھر دے دیتا، یہ کسی غریب کی شادی کروا دیتا، یہ کسی یتیم لڑکی کی شادی کروا دیتا، اور یہ فلاں جگہ جو اڑا رہا ہے، یہ نہیں کہتے، بلکہ ان کا تقابل کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے بار بار حج اور عمرے کرنے والا اللہ فقر بھی دور کر دے گا، گناہوں سے بھی پاک کر دے گا، جیسے بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتے، بھٹی میں ڈالا جائے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا تو مانگنی چاہیے۔ تو چونکہ فطروں کا دور ہے، لوگ ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، ہر چیز میں باتیں، تو کبھی توجہ نہیں دی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور ان کا یہ اعلان ایسا پہنچایا کہ کوئی بھی مسلمان مرد عورت، مومن مرد عورت، کوئی بھی ایسے ہو نہیں سکتی اور ہو نہیں سکتا کہ جس کی دلی تمنا نہ ہو کہ میں ہر سال حج عمرہ کروں۔ سب کی تمنا ہوتی ہے نا، سب کا دل کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا وَعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو استطاعت رکھتا ہو حج کی استطاعت رکھتا ہو تو یہ اللہ کا حق ہے اس پر کہ وہ حج کرے، اور وَمَنْ كَفَرَ جو اس سے منہ موڑ لے نہ کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ سارے جہان سے غنی اور مستغنی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایک بندہ بھی حج نہ کرے اور ساری امت حج کرے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ مستغنی ذات ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سال کے آخر میں نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ جب آیت نازل ہوئی تو سال کے آخر میں نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دینے میں مشغول تھے، حج کے مسائل، حج کے فضائل، حج کی تعلیم، اور آئندہ سال وہ جو اسباب تھے نا حج کے وہ برابر کرنے میں لگے ہوئے، تو 9 ہجری میں نہ جا سکے تو ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر ان کو بھیج دیا کہ آپ لوگوں کو حج کراؤ۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پہلا اور آخری حج حجۃ الوداع 10 ہجری کو گئے تو آپ نے حج کیا۔ تو حج میں باقی بہت سی چیزیں، یہاں ایک قوم کی عورت تھی تو اس نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ میرا باپ جو ہے وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، بہت کمزور ہے، نہیں جا سکتا، تو اس کی جگہ میں کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو فقہاء نے یہاں چند چیزیں لکھی ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی اتنا بوڑھا ہے، اتنا بیمار ہے کہ ٹھیک ہونے کے چانس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہونے کے، تو اس کی جگہ وہ سارا خرچہ دے کر حج بدل کوئی کر سکتا ہے۔ ایسا بیمار ہے، ایسا معذور ہے کہ ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس کی جگہ حج بدل، ہاں ایسا بندہ ہو جو صحیح ادا کرے، صحیح بندہ ہو۔ اچھا، جو حج کے باقی تو حج کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اب حج کیا چیز ہے؟ حج کے جو لغوی معنی ہے نا، لغوی وہ یہ ہے کہ کسی باعظمت گھر کا قصد کرنا، کسی باعظمت جگہ کا قصد اور ارادہ کرنا، اور اصطلاح شریعت میں طواف، ٹھیک ہے جی، اور عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ ساری جو جتنی چیزیں یہ جو ہے نا حج کی اس میں آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ باقی اس میں شرائط ہیں کہ حج کس پہ فرض ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے
کہ وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ دوسری شرط ہے کہ آزاد و غلام نہ ہو، وہ تو اب چیز رہی نہیں غلامی والی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، ایسے نہ ہو بار بار اسے غشی آتی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے۔ چوتھی ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ جب بالغ ہو، کیونکہ نابالغ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اور جو پانچویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ضرورت اصلیہ، یعنی گھر میں خرچہ وغیرہ دیا ہو، یعنی کہ گھر والے کسی کے محتاج ہو، گھر میں خرچہ وغیرہ پورا دے کے، پوری چیزیں دے کے، اور ایسے نہ ہو کہ قرض بھی اس پہ بہت زیادہ ہو، یہ جو پیسہ ہے یہ اس سے زیادہ ہو جو اس پر قرض ہے، تو اس سے زائد اس کے پاس اتنا خرچہ ہے آنے جانے کا، وہاں رہنے کا، رہائش کا، تو اب اس کے اوپر سال میں ایک مرتبہ حج کیا ہے؟ ایک مرتبہ حج، یعنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج اس بندے پر فرض ہے۔ مسلمان ہو، ٹھیک ہے جی، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے پاس جو ہے نا یہ چیزیں۔ ہاں عورت ہے، اگر کوئی عورت ہے، اگر اس کے پاس یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن محرم نہیں ہے، باپ، بیٹا، بھائی، اس کے علاوہ کوئی اور، تو وہ بھی نہ جائے۔ اور ایسا کوئی معذور ہے بیچارہ، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ وہ بالکل ہی نہیں جا سکتا، یا جو ہے نا وہ لنگڑا ہے، اس میں وہاں مشکل ہوگی، تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ بہرحال حج ایک اتنی مبارک چیز ہے، ایسا ایک مبارک عمل ہے، کہتے ہیں حج جو ہے نا، حج یہ اللہ کے عشق ایک مظہر ہے، وہاں عاشقانہ چیزیں ہوتی ہیں، دو کپڑوں میں ملبوس ہے، اور یہ دیوانہ وار طواف کر رہا ہے، اور جو ہے نا لبیک اللہم لبیک اس کی زبان پہ ہے، تو یہ عاشقانہ چالیں ہوتی ہیں، عاشقانہ طواف ہوتا ہے، اور اللہ کو اپنی جو ہے نا اندر کی عشق کی جو ہے نا وہ ادائیں دکھانی ہوتی ہیں، وہ ادائیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اور کعبہ جو ہے یہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، ہر دم، ہر لمحہ اس پہ اتنی تجلیات پڑتی ہیں، اتنی تجلیات پڑتی ہیں، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے تو جو جاتا ہے، جو گیا ہوگا، آپ جتنی دور سے بھی جتنا رش ہونا، طواف کرتے غیر محسوس طریقے سے کعبہ کے قریب آتے جائیں گے، اس میں کشش اتنی ہے کیونکہ ہر وقت اس پہ تجلیات برستی رہتی ہیں بارش کی طرح۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہاں وہ جو حدیث ہے وہ بھی ساتھ بیان کرتا چلوں کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ من حج، جس نے حج کیا اور لم یفسق ولم یرفث، اور نہ اس میں فسق و فجور کیا، گناہ کیا، نہ فوش کلام کی، نہ فوش کام کیا، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ گھر ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلوں، بالکل پاک صاف ہو کے، کمائی حلال کی ہو۔ اور جو حاجی حضرات جیسے اب جا رہے ہیں، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ بھائی جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں۔ وہ کام یہ کریں، ایک تو حج کے ضروری مسائل سیکھ کے جائیں، اتنا مبارک، اتنا بڑا عمل ہے، اور اگر مسائل اور اس کے فضائل ذہن میں نہ ہو تو وہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے چلے جاتے، شوق میں تو چلے جاتے ہیں فضائل سن کر، ضروری مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی بڑی کمزوری ہے، اپنے سفر کو ضائع ہونے سے بچانا۔ اور جانے سے پہلے کوشش کر کے، جب اللہ نے اتنی بڑی سعادت دے دی ہے، تو جس سے اگر کسی سے لڑائی ہوئی ہو، کوئی کسی کا اگر حق خدا نخواستہ لیا ہو، یا کسی سے زیادتی کی ہو زبان کے حساب سے، یا ہاتھ کے حساب سے، یا مال کے حساب سے، تو جا کے اس سے معافی مانگے اللہ کی رضا کے لیے، معاف کرا کے پھر جائے۔ اور خدا نخواستہ کوئی ایسا بھاری قرضہ ہے جو اس کا مطالبہ ہے، تو وہ بھی ادا کر کے جائے، نہیں تو دل کو صاف کر کے جائے۔ کسی سے ہو جاتی ہے، کوئی اپنے بھائی سے ہو گئی، محلے والے سے ہو گئی، کسی رشتہ دار سے ہو گئی، اگر کسی سے کوئی زیادتی مال، اگر کوئی زیادتی سے لیا ہے وہ واپس کر دے، کوئی اور چیز ہے، یعنی بالکل ایسے اپنے دل کو صاف اور پاک کر کے جائے کہ وہاں کے جو انوارات و تجلیات ہیں ان کو یہ دل قبول کرے، اس میں قدورت نہ ہو، عداوت نہ ہو، تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ سفر جا کے بھی اتنا خرچہ کر کے، مشقت برداشت کر کے بھی صرف نام ہوتا ہے کہ حاجی صاحب واپس آ گئے ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ تو اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں، اچھا من حج للہ،
اللہ کے لیے جو حج کرے، یعنی مراد کوئی اور چیز نہ ہو۔ اب وہاں جا کے یہ نہ ہو کہ حج صاحب گئے ہوئے ہیں اور ایک جگہ گھوم رہے ہیں، کبھی دوسری جگہ وہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، اتنا یہ بھی لینا ہے، اور سونا بھی لینا ہے، اور فلاں، کوئی نیت نہ کرے سوائے کھجور اور زمزم کے، کوشش کرے کوئی چیز نہ لائے۔ اس میں جھگڑا ہوتا ہے، کوئی کسی ایک کے لیے لائے تو پھر دوسرا تیسرا ناراض، چوتھا ناراض۔ اور مزے کی بات ہے وہ جو وہاں چیزیں ملتی ہیں وہ سب پاکستان اور چائنا سے بن کے جاتی ہیں، اور لوگ خوش ہو کے وہاں سے لا رہے ہوتے ہیں مہنگے۔ بھائی نسبتیں کہتے ہیں وہاں مدینے اور اس کی، بھائی یہ بات ٹھیک ہے، کہتے ہیں وہاں کی نسبت ہے، وہاں کی اور بھی تو نسبتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو کچھ لوگ جا کے وہاں، ایک تو مسائل کا پورا پتہ نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، وقت ضائع ہوتا ہے اور اس میں کمی آتی ہے، اس میں جو اللہ نے دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو حضرات بھی جائیں حج کے لیے، ابھی قافلے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے وقت نکال کے، ہر چیز کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو یہ حج کے مسائل کے لیے وقت کیوں نہیں نکل سکتا؟ فضائل بھی ذہن میں ہوں اور مسائل بھی، اس کے بڑے باریک اور عجیب قسم کے باریک مسائل ہیں، مشکل مسائل ہیں۔ اور دوسری بات ہے کسی قسم کی نیت نہ ہو وہاں پہ، میں اس کے لیے جا رہا ہوں، میں وہاں جاؤں گا، یہ جاؤں گا، وہ ٹاور ہے، وہ بنا ہوا یہ ہے، اس کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ جو اللہ نے وہاں چیزیں رکھی ہیں بس وہی حاصل کرے، تو اس بندے کو پورا فائدہ ہوگا۔ اس لیے تو عام طور پہ فائدہ، زندگی کیوں نہیں بدلتی مجھے آپ یہ بتائیں۔ ایک بندہ حج کر کے آ جاتا ہے، اس کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ کیونکہ جو شرائط ہوتی ہیں نا، جو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی وہ تو کرتا نہیں ہے۔ جس طرح وہاں وقت گزارنا، صبر، دیکھیں وہاں مشقت جب آتی ہے تو صبر، لڑائی جھگڑے سے، اس لیے اللہ نے من حج فلم یرفث ولم یفسق، فوش گوئی سے بھی کام نہ، لڑائی جھگڑے بھی نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے صبر کے ساتھ اور اپنے آپ کو ایک چھوٹا سمجھ کے، جب اللہ نے اتنی بڑی سعادت نصیب کی ہے تو اس کو پورا کا پورا قیمتی بنانا۔ تو اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پے در پے حج اور عمرہ کرتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے تو دو چیزوں کی ضمانت دی گئی ہے وہاں پہ۔ سب سے پہلے اللہ اس سے فقر ہٹا دے گا، اس کی غربت ختم کر دے گا، دوسری چیز گناہوں کو مٹا دے گا۔ پھر ساتھ حضور نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ جیسے لوہے، چاندی اور سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور اس کا میل کچیل سارا اتر جاتا ہے، ایسے جو پے در پہ حج اور عمرے کرتا ہے تو دو چیزیں اس کو ایسی ہی ملتی ہیں، فقر بھی اس سے دور ہو جائے گا اور گناہ بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ اور باقی جو وہاں کی چیزیں ہیں، اچھا جگہ جگہ حاجی صاحب کو جو اللہ فضیلت دیتا ہے، ملتزم ہے، باقی جگہیں ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی بہت سی جگہیں ہیں وہاں پہ جو حدیث میں وارد ہیں۔ جب اللہ اتنی بڑی فضیلت دے رہا ہے تو کم از کم یار، جب جانے سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں کہ فلاں جگہ یہ دعا مانگنی ہے، یہ حاجی صاحب سیکھ کے جائے، کسی مولانا صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی اپنے معلم سے ضروری مسائل، اس کے لیے پہلے دن نکالیں۔ کاروبار سے وہ کٹوتی کر لے کہ میں نے اتنا وقت دینا، اب اتنا یہاں دوں گا۔ جو ورکشاپ لگتی ہے، جو کلاس لگتی ہے مسجدوں میں، آج معلم حضرات سکھاتے ہیں جو ماشاءاللہ جن کو تجربہ ہوتا ہے، ان سے حج کی ضروری دعائیں مسنون اور حج کے ضروری مسائل ضرور سیکھیں، ورنہ اس کا یہ بنتا ہے کہ یہاں سے جا کے مشقت کر کے وہاں وہ پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر سال یہ جو ہے نا، یہ جو سعادت ہے اور یہ جو بلند مرتبہ ہے، یہ سعادت ہے ہر سال نصیب کرے، اور اللہ کرے کہ جتنے حجاج جانے اللہ ان کا حج مبرور بنائے، اللہ قبول کرے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ان کے لیے انتہائی آسانیاں، کیونکہ بہرحال یہ مشقت کا سفر ہے، اس لیے تو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ نہ فوش گوئی کرنی ہے، نہ گالم گلوچ کرنی ہے، نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ تو اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی چیز، تو اس کے لیے صبر سے کام لینا، برداشت سے کام لینا۔ اور جو میں یہ گزارش پہلے کر چکا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو ادائیں ہیں نا، ادائیں یہ بڑی عاشقانہ قسم کی ہوتی ہیں، سر پہ کچھ نہیں ہے،
ایک کپڑا ہے ایک نیچے اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ پہننا بھی نہیں ہے، حکم بھی یہی ہے۔ تو وہاں جا کے دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک خانہ کعبہ کے چاروں طرف گدیے چکر لگا رہا ہے، ایک ایسے جیسے ایک دیوانہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ادائیں ہیں۔ اچھا آخری حدیث سنا دوں، جب عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں گرد و غبار میں لپٹے ہوئے ہیں اور مشقت سے آئے ہوئے ہیں، تو تم گواہ رہنا کہ میں نے سب کی مغفرت کر دی، سب کو میں نے بخش دیا۔ تو اس لیے ہم میں سے بھی کوشش کرنے جو حجاج جا رہے ہیں، جا کے انسان ان سے مل لے اور ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کرے۔ اور ان سے میری یہ گزارش ہے جو جانے والے ہیں، جو جہاں بھی سن رہے ہوں، کہ خدا را میں بات اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ وقت نکال کے ضرور یہ سیکھنے چاہیے، ایسا نہیں جانا چاہیے، پھر وہاں جا کے مشکلات ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔